انسان کو کہاں لے گئے، عشق انسان کو کہاں لے جائے، مریض عشق کو کہاں تک پہنچتا ہے۔ کہتے ہیں، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، عشق کس کو بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو یہودی کا بچہ بھی عاشق ہو سکتا ہے، اور اللہ نہ چاہے تو کلمہ پڑھنے والا بھی عاشق نہیں ہو پائے۔ لیکن خاص بات عشق رسول کی یہ ہے، خاص بات کہ اگر کافر بھی عاشق ہو، توجہ، اگر کافر بھی عاشق ہو، اگر کافر بھی عاشق ہو تو عشق کافر کو کافر رہنے نہیں دیتا۔ اگر کافر عاشق بن جائے تو عشق میں اتنا پاور ہے کہ عشق کافر کو کافر نہیں رہنے دیتا، اور اگر کلمہ پڑھنے والا عشق کا منکر ہو تو پھر عشق ایسا دھتکارتا ہے کہ کلمہ پڑھنا اس کو کام بھی نہیں آتا۔ تو کہتے ہیں مدینہ منورہ کی بستی مکس آبادی تھی، مخلوط بستی تھی۔ مدینہ منورہ کی بستی مخلوط بستی تھی، مکس تھی۔ اس میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، مشرکین بھی تھے، اور مومنین بھی تھے۔ ایک یہودی کا بچہ، چھوٹا سا بچہ، ایک مرتبہ اپنی بستی سے نکل کر مسلمانوں کی بستی سے گزر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر آمنہ کے لال پہ پڑی، حضور کو دیکھا، اور بچہ حضور کو دیکھ کر حضور کی صورت میں کیا کشش تھی کہ بچہ بھی متاثر ہو گیا، اور وہ حضور کے پاس آنے جانے لگا۔ اور کیسے آتا جاتا حضور کے پاس؟ حضور کی مسواک حضور کو دیتا، آقا کی نالین سیدھی کر دیتا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے وضو کے پانی کی طرف خدمت کرتا۔ اب چونکہ وہ بچہ یہودی کا تھا مگر مسلسل آتا جاتا تھا، اور میرے آقا کی عادت تھی، یہودی ہو نصرانی ہو کوئی آتا تو حضور اس سے بہت پیار دیتے، بڑی محبت دیتے۔ کیا ہوا؟ اللہ اکبر، وہ یہودی کا بچہ حضور کا عاشق ہو، بچہ بچپنے میں عاشق ہو گیا، اس کو بچپنے میں عشق رسول مل گیا۔ اندازہ کرو، گھر جا کے سوچنا وہ صورت کیسی ہوگی کہ جو بچوں کو بھی متاثر کر دے، جو جانوروں کو بھی متاثر کر دے۔ بھائیوں، بچے اور جانور تو اپنی جگہ ہے، جو پتھروں کو بھی متاثر کر دے، وہ صورت میں کیا تھا؟ اللہ اکبر، کیا صورت تھی تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے، دلیل بے مثالی ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو عاشق کیوں نہیں بنا پا رہے؟ کیونکہ ہم حضور کو بتا ہی نہیں پا رہے، حضور کی زندگی بتا نہیں پا رہے، حضور کی سیرت بتا نہیں پا رہے۔ ننھا سا بچہ آنے جانے لگا، خدمت کرنے لگا، بچہ تھا، اللہ اکبر، حضور بھی اس کو پیار دے رہے تھے، صحابہ بھی پیار دے رہے تھے۔ ایک بار کسی نے چگلی لگا دی، اور چگلی لگانے کے بعد اس کے باپ کو کہہ دیا کہ تمہارا بچہ تو جو ہے وہ محمد عربی کے پاس آتا جاتا ہے، اور وہ معاذ اللہ بے دین ہو جائے گا۔ تعصب کا دور تھا، عصبیت کا دور تھا۔ اس کے باپ نے بیٹے کو کچھ نہیں کہا، بلا کے کہا خبردار، آج کے بعد تم گھر سے باہر نہیں نکلو گے، تمہیں گھر سے باہر نہیں نکلنا، تم گھر میں رہو گے۔ باپ نے کہہ دیا گھر میں رہو گے۔ ننھا سا بچہ تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے بابا، اگر آپ کہتے تو میں گھر رہوں گا۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی، وہ چھوٹا سا بچہ حضور کے عشق میں اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ جب گھر میں اس کو رکھ لیا گیا اور حضور علیہ السلام کو وہ دیکھ نہ سکا تو وہ بیمار ہو، حضور کے عشق میں بیمار ہو گیا، اس کو بخار آ گیا، بیمار پڑ گیا۔ باپ اس کا مالدار تھا، بہت مالدار تھا، ایک سے ایک حکیم بلائے، طبیب بلائے، بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، جتنی دوا کی جا رہی تھی بیماری بڑھتی جا رہی تھی، بس وہ روتا تھا۔ باپ پوچھتا تھا کیا ہوا؟ وہ روتا تھا، ایسا لگتا تھا درد سے رو رہا ہے، اور واقعی وہ درد تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عشق کا درد وہ مزہ ہے، اللہ کباب آہوں میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ اللہ اکبر، جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو وہ درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے گی۔ ہر درد میں تکلیف ہوتی ہے، درد عشق رسول میں وہ مزہ آتا ہے کہ فرشتے بھی رشک کرتے نظر آتے ہیں۔ خدا سے وہ درد مانگو، وہ سوز مانگو، اللہ اکبر، جو عشق کا درد ہو۔ وہ علامہ حسن رضا بہت خوبصورت بات کہتے ہیں کہ بہت اچھی دعا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ
نہیں وہ آپ کا کہنا ہے کہ دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، میرے دل کو چین آئے تو اسے قرار آئے، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ اللہ اکبر، درد الفت بڑی چیز ہے۔ مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے، جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کسی عبادت میں اتنی لذت نہیں آتی جتنا درد عشق میں لذت آتی ہے۔ اللہ اکبر، کوئی عبادت کرنے والا وہاں نہیں پہنچتا جہاں درد عشق والا پہنچتا ہے، سوز عشق والا پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میری قوم کو پھر سے عشق کے اس جام کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دین کی قربت اسی وقت ملے گی جب آمینہ کے لال کی سچی محبت اور عشق نصیب ہوگا۔ اللہ اللہ، آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان رشوت کیوں کھاتا ہے، مسلمان سود کیوں کھاتا ہے، مسلمان بے نمازی کیوں ہے؟ میں کہتا ہوں اسی لیے کہ وہ حضور کے عشق سے ناشنا ہے۔ عشق کے نعرے تو لگاتا ہے، عشق سے ناشنا ہے۔ جب اللہ کے رسول فرما دیں کہ سود کھانے والا ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرنے والے کے برابر ہے، سود کھانے والا کعبے میں زنا کرنے والے کے برابر ہے، بتاؤ عشق ہوتا تو کتنی غیرت ہوتی، عشق ہوتا تو کتنی غیرت ہوتی۔ عشق سے دل خالی ہے، اقبال کہتے دل سوچ سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس پہ یہ بات کہ تو بے باک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ حالات ہیں۔ آج مسلمان حرام کی طرف اسی لیے جا رہا ہے، دل عشق سے خالی ہو چکے ہیں، دل عشق مصطفیٰ سے خالی ہو چکے۔ آؤ عشق مصطفیٰ کی طرف بڑھے، اسرا کے مسافر بنے۔ یہودی کا بچہ حضور سے روک دیا گیا، رو رہا ہے، آنکھ میں آنسو، رو رہا ہے۔ باپ پوچھتا ہے کیا ہوا؟ کہا کہ کچھ نہیں، بیمار ہے، بس رو رہا ہے۔ آپ سے میں ایک بات پوچھوں، ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہو، پیدائشی مسلمانوں، یہودی کے بچے کو عشق ہوتا ہے تو حضور کے بغیر روتا ہے۔ اپنی تنہائیوں میں بتاؤ کتنی بار حضور کے لیے روئے ہو، بتاؤ مجھے۔ جو رسول پوری زندگی ہمارے لیے آنسو بہاتے رہے، اس نبی کے لیے بھی ہم نے کبھی آنسو بہایا؟ ہمارا حال تو یہ ہے، فلمیں اور سیریل دیکھ کر ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کے روتے ہیں، ہے نا؟ کبھی رسول اللہ کے لیے بھی رونا ہے؟ حضور کے عشق میں بھی کبھی روئے ہو؟ بتاؤ، بتائیے۔ میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، اور میں تو آپ سب میں زیادہ گرا پڑا ہوں، میری تو کوئی اوقات اور حیثیت ہی نہیں۔ ہم تو آپ کو آ کر کے دکھڑا اس لیے سنا جاتے ہیں کہ آپ کے بہانے ہماری بگڑی بن جائے۔ لیکن بتائیے، پیسے گم ہونے پہ ہم روئے ہیں، کبھی حضور کے لیے بھی روئے؟ دوستوں کی جدائی میں روئے ہیں، کبھی آقا کے لیے بھی روئے ہیں۔ علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ، امام اہل سنت کے والد اور استاد، لکھتے ہیں حضور کے لیے رونا جتنی بڑی عبادت ہے، کوئی عبادت اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں حضور کا دیدار کا کوئی طریقہ بتاؤ، ہم نے کہا ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ حتمی طور پہ دیدار کب ہوتا ہے، لیکن اشارے ضرور جانتے ہیں۔ شب معراج جب اللہ نے حکم دیا جبریل کو کہ براق لے کر جاؤ، تو سارے براق خوش تھے، ایک رو رہا تھا۔ سب خوش تھے، ایک رو رہا تھا۔ تو لوگوں اوروں سے کہا تم کیوں اچھلتے ہو؟ تو کہا کہ معراج ہے، حضور کو لے جانے کی بات ہے، اس لیے خوشی میں کس کی باری آئے گی؟ اس کو کہا تو کیوں روتا ہے؟ تو کہا روتا اس لیے ہو کہ اتنے اچھوں میں میری باری کیا ہے؟ بس وہی رونا پسند آ گیا، حضور کے لیے انتخاب ہو گیا۔ پتا چلا رونے والوں کو قرب ملتا ہے، سونے والوں کو نہیں ملتا۔ رونے والوں کو ملتا ہے، سونے والوں کو نہیں۔ رونے والوں کو ملتا ہے، کہاں لگانے والوں کو نہیں۔ اب اگر حضور کا قرب چاہتے ہو، رو کے دیکھو۔ اگر آپ کے پاس اور میرے پاس وقت ہوتا تو میں رونے والوں کی زندگی بیان کرتا تو آپ کو پتا چلتا کہ رونے والے کیا، لیکن ٹائم نہیں ہے۔ اگر چھیڑوں گا تو چونکہ بربتے دل پر عشق کے تار چھڑے ہیں، اگر میں چھیڑوں اس کو تو وقت لگے گا، اور آپ اٹھ کر جائیں گے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، ذکر محبوب کی بے ادبی ہوگی، اس لیے میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا، کسی اور موقع کے لیے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن صرف ایک اشارہ دے دوں، اگر آپ کہیں تو دے دوں۔ جب اللہ کے رسول کا وصال ہوا، توجہ کرنا، جب آقا کا وصال ہوا، سرکار کا وصال ہوا، بلال حبشی روتے تھے، بہت روتے۔ کیوں نہ روئیں؟ کیونکہ بلال کا تو سبھی لٹ گیا تھا۔ کچھ لوگوں کا تو خاندان بھی تھا، قبیلہ بھی تھا، علاقہ بھی تھا، خطہ بھی تھا۔ بلال کے لیے تو سب کچھ حضور ہی تھی، نہ کوئی خاندان ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ خطہ، سب کچھ آقا ہی آقا ہے۔ روتے تھے، لوگوں سے پوچھتے تھے حضور کہاں ہے؟ اتنی دیوانگی تھی، حضور کہاں ہے، حضور کہاں ہے؟ لوگ لپٹ کے روتے تھے۔ بلال بہت رلاتے ہوتے، بہت یاد آتے ہوتے۔
اللہ اکبر. حضور یاد آتے تھے, روتے تھے. ایک دن سرکار بلال حبشی نے سوچا جب آقا مجھے دکھتے ہی نہیں, ملتے نہیں, جنگلوں میں چلے جاتے, چرواہوں سے پوچھتے حضور کہاں ہے, لکڑہاروں سے پوچھتے حضور کہاں ہے. وہ کہتے کہ بلال روتے اور رلاتے ہو. حضرت بلال حبشی نے کہا جب آقا دکھتے نہیں تو میں نے مدینے میں رہنا نہیں, مدینہ شریف چھوڑ کے ملک شام چلے, اور ملک شام گئے, رات رات بھر روتے تھے, حضور دکھتے نہیں, حضور دکھتے نہیں, حضور دکھتے. ایک دن روتے روتے سو گئے حضور خواب میں, بلال کیا بات ہے, مدینے نہیں آتے, کیا ناراض ہو؟ لپٹ گئے قدموں سے. حضور آپ سے ناراضگی تو کفر ہے, کیسے ناراض ہو سے؟ یا رسول اللہ آپ سے کوئی کیسے ناراض, جس کی رضا خدا چاہے اس سے کون ناراض ہوگا؟ تو پھر تم نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ آؤ ملنے آؤ, مجھ سے ملنے آؤ. آنکھ کھلی تو پورا گھر معطر تھا, آنکھ کھلی پورا گھر معطر تھا. سرکار بلال اونٹنی پر بیٹھے, اور اونٹنی پہ بیٹھنے کے بعد اکیلے نکل پڑے. جب جیسے ہی مدینہ منورہ آنے لگا, بلال کو پچھلے دن یاد آنے لگے. حضور کتنا پیار کرتے تھے بلال سے. جب بلال پیدل چلتے تھے تو حضور اپنی اونٹنی پر حضرت بلال کو بٹھا لیتے تھے. تو بلال کیا کرتے تھے, اپنا سینہ حضور کی پیٹھ سے لگا دیتے تھے. ہائے ہائے کیا عشق کا انداز, محب اور محبوب میں کیا پیار تھا. بہرحال مدینہ شریف پہنچے, کا حضور کہاں ہیں؟ میں بہت اختصار سے کہا حضور کہاں ہیں. سب رو پڑے, بلک پڑے. مدینہ منورہ میں جنگل کی آنکھ کی طرح خبر پہنچ گئی, بلال آئے, بلال آئے, بلال آئے. سب لوگ مسجد میں جمع ہوئے, چلو عاشق رسول کو دیکھیں. وہاں تو بلال روتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے حضور کہاں ہیں. کسی نے ہمت کر کے بتا دیا, وہ دیکھو حضور. حضور کے مزار کی طرف کہا وہ دیکھو حضور. بلال لپٹ گئے, رونے لگے, آقا بلایا تو خواب میں آ کر, اور پردے میں ہے حضور, اپنا آپ دکھاتے نہیں. اسی دیوانگی کے عالم میں نماز کا وقت آیا. کسی نے کہا بلال جو اذان نبی کو سناتے وہ اذان ہمیں سنا. بلال نے کہا نہیں, میرے اندر ہمت نہیں ہے, اس لیے کہ جب میں اذان پڑھتا تھا تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا تھا تو حضور کا چہرہ دیکھتا تھا. اب کہ جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہوں گا تو کس کو دیکھوں گا, میرے اندر ہمت نہیں, مجھے مجبور نہ کرو. کسی نے کہا امیر المومنین سے کہو. امیر المومنین نے کہا بلال اذان پڑھو. بلال نے کہا کیا اسی دن کے لیے خرید کے آزاد کرایا تھا, اسی دن کے لیے خرید کیا کہ بلال کو اذان کے لیے کہا جائے. کہا گیا امیر المومنین نہیں بلال, تم پہ کوئی احسان نہیں ہے, تمہیں خریدا گیا تو کوئی احسان نہیں ہے بلال, ہم تو بس وہ اذان سننا چاہتے ہیں جو حضور کو پسند تھی. بلال نے کہا امیر المومنین مجھے معاف رکھیے, میں نہیں پڑھ سکوں گا, اذان پوری نہیں کر سکوں گا. پھر کسی نے کہا ایک کام کرو, یہ سب کی بات کاٹ دیں گے, لیکن دو ہستیاں ایسی ہیں جن کی بات یہ نہیں کاٹ سکتے. جاؤ شہزادوں کو لے کر کے آؤ, حسنین کریمین کو لے کر کے آؤ. حجرہ سیدہ سے جب شہزادوں کو لایا گیا, ایک سینے تک مشابہ تھے, ایک پیروں تک مشابہ تھے, دونوں کو دیکھ کر تصویر مصطفیٰ بنتی تھی. بلال کے سامنے حضور کی تصویر آ گئی, شہزادوں کو لپٹا لیا. شہزادوں نے ہاتھ پکڑ کے کہا چچا بلال ذرا وہ اذان سناؤ نا جو نانا کو سناتے تھے. بلال نے کہا سب کی بات کاٹ دوں گا, آپ لوگوں کی نہیں, کیونکہ انہی کانوں نے سنا تھا کہ جس نے میرے حسنین کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا. بلال چبوترے پہ چڑھ گئے, اذان شروع کی, اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر جب پہنچے چیخیں نکل گئی اصحاب کی. پردہ دار خواتین مسجد میں آ گئی, ننھے ننھے بچے ماں سے کہتے ماں مؤذن آ گئے, کیا امام بھی آئے. چیخ نکل گئی. جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو بلال اپنی عادت کے مطابق اس جگہ پر دیکھتے جہاں حضور بیٹھا کرتے تھے, اس جگہ کو خالی پایا, برداشت نہ کر سکے, بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے. ہوش آیا, کسی سے کوئی بات نہیں کی, مدینہ منورہ چلے. مدینہ منورہ سے ملک شام چلے گئے, پوری زندگی رونے میں گزاری, اور اسی دکھ میں اسی غم میں دنیا سے کچھ کر گئے. کبھی نہیں ہنسے, کبھی نہیں مسکرائے, لیکن جس دن موت آنے والی تھی بیوی نے کہا ہائے غم, ہائے غم. بیوی کا چپ, کائے کا غم, ارے اب تو خوشی کا دن آیا, کیونکہ یار کے دید کا دن ہے. ادھر رو نکلے گی, ادھر یار کا
دیدار نصیب۔ یہ عشق والوں کی شان، میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرائے نظار۔ رونے والوں کی داستان اتنی یاد آ رہی ہے، لیکن بات ختم کرتے کہیں تو ختم کرنا پڑے گا۔ دیندار بننا ہے تو حضور کے قریب آؤ۔ وہ یہودی کا ننھا سا بچہ روتا ہے روتا ہے روتا ہے، باپ کہتا ہے کیا ہوا؟ آخر کار کوئی دوا اثر نہیں کی، کوئی دوا اثر نہیں کی۔ ایک دن باپ نے اپنے بیٹے کو جب دیکھا کہ دبلا پتلا سوکھ کے کانٹا ہو گیا، تو بیٹے کو بیٹھے بیٹھے باپ دیکھ رہا تھا اور رو رہا تھا، کہتا تھا کاش میں تجھے شادی کا دولہا بناتا، لیکن تیری طبیعت دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ میں تجھے اب کھو دوں گا، ایک لوتے بیٹے کو کھو دوں گا۔ عشق کہاں لے جاتا ہے؟ میں آپ سب کو کہتا ہوں، ہیرو سے، ہیروئن سے، کرکٹر سے، اداکاروں سے، پیسوں سے، دولت سے، گناہوں سے، گناہ کے اڈوں سے، رشوت سے محبت کرنے والوں کتنی گندی محبت میں ڈوب گئے۔ کتنی پاکیزہ محبت خدا نے ہمیں دی تھی، ہم کتنی گندگی کی طرف چلے گئے۔ یہودی کا ننھا سا بچہ سوکھ کر عشق میں کانٹا ہو گیا ہے۔ باپ کہتا ہے ہائے ہائے میرا بچہ گیا، تو ڈرتے ڈرتے بچے نے کہا بابا مجھے بیماری کیا ہے بتاؤں، مجھے بتاؤں بیماری کیا ہے، میری بات مانو گے بابا؟ کہا بیٹا آج تو جو کہے گا مان لیں، میری مانگ پوری کرو گے بابا؟ بیٹا اگر پوری عزت دولت داؤں پہ لگانی پڑی تو لگا دیں گے، تیری مانگ پوری کریں گے۔ بول کہا بابا میں مریض عشق ہوں، بابا میں مریض عشق ہوں۔ یہ کہہ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ میرا محبوب ہے جس کی زیارت سے آپ نے روک دیا، بس یہی بیماری ہے، یہی میرا روگ ہے کہ آپ نے مجھے روک دیا۔ بابا کوئی دوا کی ضرورت نہ تھی اگر مجھے آپ میرے محبوب سے ملاتے، لیکن اب وہ تو وقت بھی چلا گیا، بس اتنا ہے میں چند گھڑیوں کا مہمان ہوں بابا، بس میں اب چند ساعتیں جیوں گا، ایک آخری تمنا ہے میرے محبوب کو اطلاع کر دو، وہ مجھے دیکھنے آئے میں ان کو دیکھ لوں پھر مر جاؤں، میرا قصہ ختم ہو جائے۔ باپ نے کہا تیرا محبوب کون ہے؟ کہا آمینہ کا لال عبداللہ کا لگتے جگر، وہ منموہنی صورت والا آقا، کالیاں زلف والا آقا۔ میرے امام کہتے لکا بدر فی الوجہ الاجمل، حضور کا چہرہ کیسے تھا؟ لکا بدر فی الوجہ الاجمل خطحال ماہ زلف ابر اجل، تورے چندن چندرو کنو، تورے چندن چندرو پرو کنڈل، رحمت کی بھرن برسا جانا، لم یاتی نظیرو کفی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تو رے سر سوہے، ہے تجھ کو شہیدو سرا جانا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، سرتاب قدم ہے، سرتاب قدم ہے، تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زغن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے تلن پھول۔ بابا بلا لائے اس کو، بیٹے انہیں وہ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں، ایک بچے کے لیے وہ ہمارے گھر آئیں گے؟ اگر تو بڑا ہوتا حیثیت والا ہوتا تو آنے کی بات تھی، بچے کے لیے بھی وہ کسی کے گھر آئیں گے؟ کہا بابا آپ انہیں اطلاع تو دیں، کہنا وہ بچہ چھوٹا جو آتا جاتا تھا چند دن سے نہیں آتا، ایک جھلک آپ کی دیکھنا چاہتا، موت کا وقت ہے، دم اضطراب آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، آپ سرے بالی آ جائیں۔ بابا وہ ضرور آئیں گے، بابا وہ ضرور آئیں گے، کیونکہ وہ کسی کا دل نہیں توڑتے، سب کی عادت ہے، ان کی عادت ہے سب کا جی رکھنا۔ یہودی نے کہا میرا سماج تو میرا بائیکاٹ کر دے گا بیٹا، لیکن تیری خوشی کے لیے میں جاؤں گا۔ مسجد نبوی میں دبے پیر بوجھل قدموں سے گیا، صحابہ نے دیکھا یہودی کو، بڑا متعصب تھا، کٹر تھا، حضور نے آتے دیکھا، نظریں اٹھائی، کیا بات ہے؟ میرا بیٹا مرنے کے قریب ہے، آپ کا عاشق ہو گیا تھا، گھر پہ روک لیا تھا، اب وہ مرنے والا ہے، کیا آپ آئیں گے؟ اتنا سننا تھا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، صحابہ سے کہا چلو اس کے سرحانے جا کر بیٹھتے ہیں۔ اگر اشارت النس لے لے حدیث کا، اشارت النس، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب عاشق دنیا سے جاتا ہے
اگر عاشق دنیا سے جاتا ہے تو وہ سرہانے ضرور آتا. کوئی عاشق بن کر تو دیکھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کیسے آ سکتے ہیں؟ ہم نے کہا عاشق بن کے دیکھ. نہ آئے تو پھر کہنا، نہ آئے پھر. میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں سب سے جی لگا کے دیکھا ہے، ایک بار ان سے پیار کر کے دیکھو. جب اکیلے رہو گے تو تمہیں اکیلے میں مزہ آئے گا، اکیلے رہو گے تو یوں لگے گا جیسے وہ میرے ساتھ ساتھ ہے. رو گے تو یوں لگے گا جیسے محبوب آستین سے میرے آنسوؤں کو خشک کر رہے ہیں. اگر بے چین ہو جاؤ گے تو یوں لگے گا جیسے تسلی کا ہاتھ سینے پہ رکھ کر کے تسلیاں دے رہے ہیں. کوئی عاشق بن کر تو دیکھے، واللہ وہ مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. آنا جانا تو کہنے کے لیے ہے، ارے وہ تو ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے. النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم. جیسے ہی سنا فرماتے چلو. اس کے سرہانے چل کے بیٹھتے ہیں، اور جیسے ہی آئے تو ننھا سا یہودی کا بچہ، اٹھنے کی اس میں طاقت بھی نہیں تھی. آقا کو آتے بس اس نے دیکھا، اور حضور کی عادت تھی سرہانے آ کر کے بیٹھ گئے، اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. پوچھا کیسے ہو؟ اس کے آنسو برس پڑے، رونے لگا. کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. کہا آقا تعصب نے مجھے آپ سے روک لیا، اس لیے میں بیمار ہو گیا، اور اب میں بچ بھی نہیں سکتا. سوچا کہ جاتے جاتے آخری بار آپ کا دیدار کر لوں. آقا سرکار کو دیکھ کے بہت رویا. جب رویا تو میرے آقا نے فرمایا کلمہ پڑھ. کلمہ پڑھا. اس نے اپنے باپ کو دیکھا آنکھ سے. باپ کا ڈر تھا نا، باپ کو آنکھ سے دیکھا. آنکھ پہ پوچھا کیا کروں؟ تو جب باپ نے دیکھا کہ بچہ عاشق ہو گیا ہے تو اس نے بھی آنکھ سے کہا جو کہتے ہیں کرو. اس نے فوراً کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول. یہودی کا بچہ عشق کیا ہے تو اس کا اعزاز دیکھو. دم آخر سرہانے بیٹھے کلمہ پڑھانے، کلمے کی تلقین. پھر اشارت النس کی طرف آئیں تو عاشقوں کو کلمے کی تلقین کرنے بھی خود آ جاتے ہیں. عاشق کا مقام کیا ہے، کیا منزل ہے؟ لوگ موت کو سوچ رہے کیا ہے، لیکن عاشق کی موت ہی کیا ہے. سر پہ ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد کہا اچھا ہم چلتے ہیں. جیسی گھر کے باہر نکلے کسی نے آ کے کہا یا رسول اللہ اس کا انتقال ہو گیا. یعنی کہ ایک ایسا مسلمان آپ پیش کر سکتے ہیں جس نے ابھی تک نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج کیا، نہ سبحان اللہ کا، نہ الحمدللہ کا، نہ اللہ اکبر کا. یعنی کہ یہ ایسا مسلمان ہے ادھر کلمہ پڑھا ادھر مر گیا، انتقال ہو گیا، لیکن تھا عاشق. نہ نماز، اس کو موقع ہی نہیں ملا، نماز کا ٹائم ہی نہیں آیا، روزے کا ٹائم ہی نہیں آیا، حج کا ٹائم نہیں ملا، زکوٰۃ کا ٹائم نہیں آیا، بس کلمہ پڑھا دنیا سے چلا گیا. لیکن عاشق تھا. شان کیا ہوئی؟ جیسی کا حضور اس کا وصال ہو گیا، وصال ہو گیا. اچھا اس کے باپ سے پوچھو کیا کرنا ہے. اس کے باپ کے پاس صحابہ گئے، کہا تمہارے بچے کا انتقال ہو گیا، کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا ہم یہودی لوگ ہیں، میرا سماج مجھے مجبور کرے گا، ایک کام کرو یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا، تمہاری امانت تم لے جاؤ، تم کو جو کرنا ہے کرو. صحابہ نے لاش کو اٹھایا، اٹھا کے کہا یا رسول اللہ اس کے باپ نے تو یہ لاش دے دی، کہا جو چاہو کرو، کیا کریں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا جنازہ میرے گھر سے اٹھے گا. تو مقام تو تھے، مقدر دیکھو، اس کا جنازہ حضور کے گھر سے، فرمایا میرے گھر سے اٹھے گا. اس کے یہ عاشق ہے، عاشق کا یہ مقام ہے. اور پھر فرمایا غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا. جب جنازہ اٹھا ہے تو صحابہ کہتے ہیں، رئیس الکلام علامہ ارشد القادری لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جنازے میں جب چل رہے تھے تو انگلیاں رکھ کر چلتے ہیں. انگلیاں اس بچے کے، یہودی کے بچے کے جنازے. صحابہ نے پوچھا حضور ایسے کیوں چل رہے ہیں، حضور ایسے کیوں؟ فرمایا اس کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ مدینے کی زمین تنگ ہو گئی ہے اور اب پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اس لیے میں پیر نہیں رکھ رہا ہوں تو انگلیاں رکھ کر کے چل رہا ہوں. اور پھر جب جنت البقیع میں جنازہ پہنچا تو چونکہ اس کا باپ بھی، بھائی بھی، گھر والا کوئی نہیں تھا، صحابہ نے اس کی آقا گھر والے قبر میں اترتے ہیں، اس کی قبر میں کس کو اتارا جائے؟ آقا فرماتے ہیں میں خود اتروں گا. ہائے ہائے.
دنیا میں ڈوب گئے ہم، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارا آقا جان وفا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضور قبر میں آئیں گے، ہم کہتے ہیں عاشق بن کے دیکھ، وہ تو تیرے جنازے میں بھی آئیں گے، تیرے سرہانے بھی آئیں گے، تو قبر میں بعد میں اتارا جائے گا، وہ تجھے قبر میں اتارنے بھی آئیں گے۔ وہ کسی اور کا ہوگا جو مر کے مٹی میں مل گیا، یہ میرا آقا ہے، میری جان سے زیادہ قریب ہے، میری جان سے۔ میں نے وفا نہ کی، میں وفا کرنے میں ناکام ہوا، میں نے سب سے وفا کی، ان سے وفا نہ کی۔ میں نے تو نیند سے تک وفا کی، مجھے نیند کا خیال ہے، ان کا خیال ہے، مجھے بچوں کے مستقبل کا خیال ہے، ان کا خیال ہے، مجھے تو ماں باپ کا خیال ہے، ان کا خیال ہے، مجھے تو بے وفا دنیا کا خیال ہے، ان کا خیال ہے۔ کیسے آقا ہے؟ ایک بچہ ہی تو ہے، لیکن عشق سچا ہے اس کا۔ آقا فرماتے ہیں میں خود اتروں گا، اور آقا جب قبر میں اترے ہیں تو حضور پسینے پسینے ہوئے جاتے ہیں۔ علامہ ارشد لکھتے ہیں حضور پسینے پسینے ہوئے جاتے ہیں، اور پسینہ جب آتا ہے تو اس کے کفن پہ گرتے ہیں۔ دلہن کو پسینہ دے کر نسلیں مہکائی تھی، عاشق کے کفن میں پسینے، کیا خوش نصیب تھا۔ کوئی کفن میں کچھ لے جانا ہے، کسی نے کچھ لے جانا ہے، یہودی کا بچہ ہو کر مقدر کیا لایا ہے، حضور کے پسینے کے قطرے اس نے کفن میں لے جانا ہے۔ جب اس پہ قبر پہ مٹی ڈال دی گئی تو صحابہ نے پوچھا آقا آپ پسینے پسینے ہو رہے تھے قبر میں؟ سرکار فرمایا کہ حوران جنت کی ایسی بھیڑ لگی تھی کہ میں ان کو ہٹاتے ہٹاتے پسینے پسینے ہو گئے۔ بہشت کی حوریں اس کی قبر میں اتنی آ گئی تھی، دوڑ رہی تھی کہ میں ان کو ہٹاتے ہٹاتے پسینے پسینے ہو گیا۔ یہ ہے عشق کی داستان، عاشقوں کا مقام۔ آؤ، کب تک گناہ کرتے رہو گے؟ کب تک عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالو گے؟ کب تک زنا کرو گے؟ کب تک دنیا کی محبت میں نشے میں ڈوبو گے؟ توبہ کرو، پلٹو، اور حضور سے عرض کرو یا رسول اللہ بہت دور ہو گیا تھا آپ سے، آج آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اچھا، حضور سے معافی مانگنے کے لیے مدینہ منورہ تک جانا یہ ہر عاشق کے لیے، اللہ اکبر، ہر عاشق کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اگر بلا لے تو کرم کی بات ہے، لیکن ہر عاشق جا سکتا، یہ بھئی اسباب بھی تو چاہیے، لیکن ایک بات کو جانا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن وہ تو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے نا۔ گردن جھکا کے تصور کرو، پھر آپ کی اور ان کی بات ہو جائے گی۔ آپ ان سے معافی مانگو، یقین پیدا کرو، ان سے معافی مانگو، انہیں راضی کرو، اور کہو حضور اب آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، آپ ہی کہو کہ رہ جاؤں گا۔ جھوٹ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا، مر جاؤں گا جھوٹ نہیں بولوں۔ جھوٹی قسم سے آپ ناراض ہوتے ہیں نا، آج کے بعد میں جھوٹی قسم نہیں کھاؤں گا۔ سود کے دندے سے آپ کو ناراضگی ہے نا، میں چھوڑ دوں گا، فاقہ کر لوں گا، حرام نہیں کھاؤں گا، کیونکہ سور کھانا جتنا برا ہے اس سے زیادہ سود کھانا برا ہے، کیونکہ سور بھی حرام ہے، سود بھی حرام ہے، مگر سور کھانے والوں کے لیے اللہ نے اعلان جنگ نہیں کیا، مگر سود کھانے والوں کے لیے اللہ نے جنگ کا اعلان کیا۔ اس لیے میں آج کے بعد سود کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، حرام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، رشوت کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، نشے کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ یا رسول اللہ میں صرف آپ کا بن کے رہ جاؤں گا، پھر دیکھنا دنیا غلامی نہ کرے تو پھر کہنا۔ میں چیلنج کے ساتھ بات کرنے کا عادی نہیں، لیکن جذب مصطفیٰ موئے مبارک شریف موجود ہے، اس کے پڑوس میں بیٹھا ہوں۔ جس دن تم سچے دیندار بن جاؤ گے، دنیا تمہارے قدموں میں غلام بن کر کے نہ جھکے تو کہہ دینا بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے حاکم، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے بادشاہ اگر تمہارے قدموں میں نہ جھکے تو کہہ دینا دین کی اہمیت سمجھو، دین کے قریب آؤ، گناہ سے توبہ کرو۔